सुन नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। सभिनी सियासी जमातुनि खे छा लेवल प्लेइंग फील्ड मिली रही आहे? जीअं त पीटीआई जो चेयरमैन मौजूदा चेयरमैन चए थो त पीटीआई खे लेवल प्लेइंग फील्ड नथी मिले। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा चेयरमैन उन्हनि चयो त सभिनी सियासी जमातुनि खे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलणु खपे ऐं मुल्क जे अंदरि हिकु सियासी माहौल ऐं एक्टिविटीज़ तव्हांखे पाण ख़बर आहे। जीअं ई इलेक्शन जी कंफर्म थी आहे त इलेक्शन 8 फरवरी ते थिए थो, इहो चयो वञे थो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट ॾे वञे थो। सुप्रीम कोर्ट इन जो क्रेडिट खणे थी। छा आहे उन चयो आहे त जेके बि दरख़्वास्तूं उनखे मुस्तरद कयो थो वञे, इलेक्शन पंहिंजे टाइम ते थींदा। पीपल्स पार्टी हुजे, नून लीग हुजे, MQM हुजे, GDA हुजनि, सभई कोशिश में आहिनि त वधि खां वधि अवाम खे पंहिंजे बयानीअ ते आणिजऊं। नून लीग जो बयानियो वोट को इज़त दो हाणे कोन रहियो आहे। पीपल्स पार्टी जो बयानियो रोटी कपड़ा और मकान। GDA बार बार गवर्नेंस जी ॻाल्हि थी करे मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रही चुका आहिनि। GDA जी मरकज़ी क़यादतनि डॉक्टर सफदराबादी साहब मूं सां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब आवाज़ अचे थो? डॉक्टर साहब आवाज़ अचे थो तव्हांखे? लाइन ड्रॉप थी आहे। मुल्क जे अंदरि सभई सियासी जमातूं हिकु दफ़ो वरी जेको आहिनि इलेक्टेबल्स सिंध जे अंदरि जेकॾहिं असां ॾिसूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमामु घणी मज़बूत नज़र अचे थी। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे जंहिं सियासी ख़ानदान हुजनि, सियासी शख़्सियतूं हुजनि, उहे ॿियनि सियासी जमातुनि में बि वञनि थियूं, GDA जी तरफ़ बि वञनि थियूं, नून लीग जे बि तरफ़ वञनि थियूं ऐं उन्हनि जी पॉपुलैरिटी बनस्बत ॿियनि सियासी जमातुनि जे यानी कि पीपल्स पार्टी जे साम्हूं तमामु घटि आहे। ऐं सभई इन बयानीअ सां सिंध जे हवाले सां ऐं सिंध जी गवर्नेंस जे हवाले सां, सिंध जी मैशियत जे हवाले सां, इंफ्रास्ट्रक्चर जे हवाले सां ॻाल्हियूं थियनि थियूं। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, GDA जी मरकज़ी क़यादत डॉक्टर सफदराबादी साहब मूं सां। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब छा इन ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ आहियो त सभिनी सियासी जमातुनि खे लेवल प्लेइंग फील्ड मिले थी? मां सम्झां थो पियो त लॻे ईअं थो पियो त किथे फेवरेट जमात ज़रूरु मौजूदु आहिनि। मां ख़ासि तौर ते सिंध जे हवाले सां ॻाल्हि कंदुसि त हिते वधीक जेको आहे सो वधीक लेवल प्लेइंग फील्ड जेका आहे उहा पीपल्स पार्टी वटि आहे। ऐं मुंहिंजी नज़र में जेके बाक़ी जमातूं आहिनि उहे अञा ॻोल्हे रहियूं आहिनि त उहा लेवल प्लेइंग फील्ड कॾहिं थी मिले असांखे। हींअर त हाणे हिन हवाले सां जेके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सभु तक़रीबन पाकिस्तान बार काउंसिल सभु जेको आहे सो इहे ॻाल्हि जी तक़ाज़ा करे रहियूं आहिनि त हिन महिल जेका बि इलेक्शन थी रही आहे इन जे मथां सीरियस सवालिया निशान आहिनि। सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे फ़ैसिले जे ज़रिए त इहो ज़बरू पाबंद कयो आहे इलेक्शन कमीशन खे दफ़ा तव्हां हर सूरत में इलेक्शन करायो ऐं जेके बि पिटिशन्स आहिनि उनखे उन रिजेक्ट करे छॾियूं आहिनि। पर इफेक्टिवली जे तव्हां ॾिसो त सेंसस जे हवाले सां वरी डाउट्स आहिनि हिते। जेके डिलिमिटेशन थी आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेका फाइनल डिलिमिटेशन थी आहे उन ते सीरियस क्वेश्चन मार्क्स आहिनि। जेके ROs ऐं AROs जे जेका पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट एक्सेप्ट कई उनजे मथां सीरियस क्वेश्चन मार्क्स आहिनि। ऐं वरी सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन त बाबा पंहिंजे जेके प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स आहिनि उहे केस ॿुधनि ई कोन। उहो वरी जेको आहे हिकिड़ी वॾी पाबंदी लॻाई वई आहे जेका बिल्कुलु उन जजमेंट जे बिल्कुलु ख़िलाफ़ु आहे। जेका जजमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह पंहिंजो पंजाब वारी इलेक्शन जे हवाले सां ॾिनी हुई, उते त इहो चयो वेंदो त बाबा जेके हाई कोर्ट जी जेके पिटिशन्स आहिनि उन में इंटरफेयर न करणु खपे ऐं हाई कोर्ट खे ॿुधण ॾियण जो इख़्तियार हुजे ऐं जॾहिं उहो फ़ैसिलो अचे त पोइ हुनजे ख़िलाफ़ु सुप्रीम कोर्ट में अचनि। पर हिन महिल ईअं लॻे थो पियो त सुप्रीम कोर्ट बावजूदि इन तमामु कबातुनि जे बड़ी सीरियस क़िस्म जे क्वेश्चन मार्क्स ते इहा कोशिशि करे रही आहे त पोइ हर सूरत में इलेक्शन मुनक़द थियनि। पर मां नथो सम्झां त हिन महिल का सेटिस्फेक्शन आहे ऐं जेके कंट्रोवर्सीज़ जेके आहिनि उहे अॻिते अञा बि वधीक कंट्रोवर्शियल तव्हांखे नज़र ईंदियूं ऐं इहे जेके कंट्रोवर्सीज़ आहिनि वेंदियूं वधंदियूं। डॉक्टर साहब तव्हांखे पाण ख़बर आहे त इलेक्शन कमीशन काफ़ी दरख़्वास्तुनि खे मुस्तरद कयो आहे।
हल्का बंदिन जे हवाले सां तव्हां जेके एतिराज़ात जूं ॻाल्हियूं कयो था, पीपल्स पार्टी खे बि काफ़ी हल्कनि जे अंदरि इहे इख़्तिलाफ़ात हुया ऐं एतिराज़ात हुया। हाणे सुप्रीम कोर्ट चए थी त इलेक्शन खां बाद में इनखे ॾिठो वेंदो, पर इलेक्शन 8 फरवरी ते थींदो। इन जो क्रेडिट इलेक्शन कमीशन खे ॾियो था? क्रेडिट कंहिंखे ॾिजे, पंहिंजो रुगो मां सम्झां थो पियो त जेको हिन वक़्तु हिकु डिसफंक्शनल इलेक्शन कमीशन आहे, ऐं डिसफंक्शनल जेको आहे सो सॼी जेके जेके तकबंदियूं थियूं आहिनि या जेके डीसीज़ ऐं एसीज़ जे ज़रिए आरओज़ ऐं एआरओज़ मुक़ररु करे जेके इलेक्शन कराई थी वञे, उहो सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो हुन ते ज़रूरु जेका ज़ोर ॾेई रहिया थियनि, पर जेके कंट्रोवर्सीज़ पैदा थियनि थियूं पियूं उन्हनि खे केरु एड्रेस कंदो? जे इलेक्शन कमीशन जी जेके ग़लति कार्रवाइयूं आहिनि उन्हनि खे बि जे तव्हां पंहिंजो हायर कोर्ट एड्रेस न कजो त उन्हनि खे अल्टीमेटली केरु? डॉक्टर साहब ब्रेक जो टाइम थियो आहे, मतिलबु जल्दी तव्हां वापसि था अचूं, नाज़रीन ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं। वेलकम डॉक्टर साहब, तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि खे कंप्लीट कयो। डॉक्टर साहब मां उहो ई चवां थो पियो मिसा त हिन महिल लॻे थो पियो त हिकिड़ी असां तमामु सीरियस कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन ते वञी रहिया आहियूं। जेका सूरताल आहे पंहिंजो सॼे मुल्क जे अंदरि, उनमें जीअं मां तव्हांखे ॿुधायां त ख़ासि तौर ते हिननि ॿिनि टिनि ॻाल्हियुनि जे हवाले सां जेका तकबंदी थी आहे, बड़ी घणी सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो इहो ॾिनो आहे, पर सुप्रीम कोर्ट इहो बि शइ ओपन रखी आहे त असां इलेक्शन खां पोइ हिनखे ॿुधंदासीं। अब इलेक्शन खां पोइ जेके जीअं तव्हां ॿुधण शुरू कंदव त पोइ माना जेके तकबंदियूं उन्हनि छा तव्हां उनखे इलीगल करार ॾिनो वेंदो, पोइ कहिड़ी इलेक्शन वञी पचंदी? ऐं जे ख़ासि तौर ते जेको आरओज़ ऐं एआरओज़ और मसइलो तमामु सीरियस आहे, त हिकिड़े रेवेन्यू ऑफिसर जेको आहे त उनखे तव्हां चओ था पिया त उहे इलेक्शन कंडक्ट कनि, सॼी त पोइ इहो कीअं अल्टीमेटली जेको आहे वञी मामला दुरुस्त थींदा? डॉक्टर साहब मां सम्झां थो पियो त इहे कॉन्ट्रोवर्सी ऑलरेडी क्रिएट थी चुकियूं आहिनि, और मां ॾिसां थो त अचण वारे ॾींहनि में अञा वधीक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट। मुझे ज्वाइन किया है नून लीग की रहनुमा है और पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हैं उज़मा कारदार मेरे साथ हैं। उज़मा साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं डॉक्टर सफदर आबादी साहब, जीडीए की मरकजी क़यादत हैं, वो आपको सलाम कर रहे हैं। बिल्कुल मेरी तरफ से बहुत सलाम जी। उज़मा साहिबा, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, काफी एतराजात हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के काफी आपको पता है एतराज हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब एतराज को एक तरफ इलेक्शन टाइम पे होंगे, हल्का बंदियों के हवाले से बाद में सुना जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन के पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, उसकी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, बहुत अफसोसनाक बात है। मुझे नहीं समझ आता कि ये प्रॉब्लम क्या है लोगों को। जब एक चीज, एक सिस्टम एक तरीके से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जाने से पहले बड़ी क्लैरिटी के साथ कह गए कि कोई चीज जो है, रुकावट जो है, उसको हम इलेक्शन की राह में नहीं आने देंगे। आप क्यों रुकवाना चाहते हैं इलेक्शन? यही भी जस्टिस मंसूर ने भी कहा है। तो ये जो हल्का बंदी है, ये इनकी जो शिकायत हैं ये बाद में देखी जा सकती हैं। अभी इस वक्त सबसे ज्यादा मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो आपकी इकोनॉमी जो है वो भी स्टेबल होगी। अगर आप इसी तरह से ये अनसर्टनिटी में पड़ेंगे और अभाम में पड़े रहेंगे तो मुल्क की इकोनॉमी का क्या बनेगा? ये मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं। ये तो कोई किस्सा खत्म होने वाला है ही नहीं ना। फिर वो तो हर बंदा उठ के आया के कहेगा जी मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। भाई ये कायदा कानून है, आपने उसके मुताबिक जाना है, आप वो रूल्स हैं वो फॉलो करें। अगर आपको कोई मसला है तो आई एम श्योर दूसरे तीसरे बंदे को भी होगा। तो यू हैव टू यू नो सॉर्ट ऑफ कम टू टर्म्स, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहिए फॉर द लार्जर गुड। डॉक्टर साहब, जिस तरह उज़मा साहिबा की आपने बात सुना कि क्यों एतराजात किए जाते हैं, इलेक्शन को होने दें, इलेक्शन होने चाहिए, बाद में एतराजात उठाए जाएं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? उज़मा बीवी की सारी बातों को बिल्कुल, मैं उनकी बात को बिल्कुल समझता भी हूँ, लेकिन वो सिंध में नहीं है इस वक्त। मैं इस वक्त जो खासतौर पर सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है,
ہم اس پہ ہماری سیریس ریزرویشنز ہیں، اور اگر وہ تھوڑا سا بھی اس طرف توجہ دیں گی اور خاص طور پہ جو ہے نا پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے وہ اگر سندھ کی طرف توجہ دے گی تو یہاں پہ بالکل کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہاں پہ بالکل ٹوٹلی ون سائیڈڈ قسم کا الیکشن ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ہمیں سیریس ریزرویشن ہیں، کیونکہ کوئی کچھ ڈیلیمیٹیشن تو یعنی آخری دنوں کے اندر چینج ہوئی ہیں. فائنل ڈیلیمیٹیشن کے اندر آ کے ایک حلقہ جو ہے جو چل رہا تھا پچھلے 3 الیکشن سے، اس کو آخری الیکشن کے اندر آ کے چینج کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ ان حلقوں کے اندر جہاں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار جیتے ہوئے ہیں. اور یہ جو اے آر اوز اور آر اوز جو لگائے گئے ہیں سارے ریونیو آفیسر، وہ یہاں پہ ہمیں سیریس قسم کی جو ہے نا جو ریزرویشن آ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم اپریہینڈ کر رہے ہیں کہ سندھ کے حوالے سے ایٹ لیسٹ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو الیکشن ہے اس کی جو فیئرنس ہے اس کے اوپر بڑی سیریس ڈاؤٹس اٹھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل کے این کی قیادت کو جب وہ یہاں پہ آئے تھے پی صاحب پگار صاحب سے ملنے کے لیے، تو ہم نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ جی ہمارے یہاں پہ بہت سے ایشوز ہیں جو کہ ایڈریس نہیں ہو رہے. ہم تو انفیکٹ ان کی مدد چاہ رہے تھے وہ یہاں کے ایشوز میں کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں. تو عظمیٰ صاحبہ، آپ کا سندھ کے اندر آپ کا اتنا نہیں ہے، سندھ کے اوپر بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، یہاں کے حوالے سے کنسرنز ہے، کیا کہیں گی عظمیٰ صاحبہ؟ ڈاکٹر صاحب کی میں بات سمجھ رہی ہوں، لیکن ابھی دیکھیں پیچھے بلوچستان کے 2 کیس آئے تھے حلقہ بندیوں کے، اور وہ چیف جسٹس جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں انہوں نے ان کو رد کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہم کوئی بھی چیز الیکشن کی راہ میں جو رکاوٹ بنتی ہے ہم اس کو نہیں انٹرٹین کریں گے. اور یہاں پہ دیکھیں ہماری اپنی پارٹی میں وہ سعد رفیق تھے، وہ گئے ہوئے تھے، ان کو بھی حلقہ بندیوں سے تھوڑے سے ایشوز تھے. تو اب میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کو ایک پاکستان کے استحکام کی خاطر آپ کو یہ تھوڑی مشکل جو ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اگر کسی آر او یا ڈی آر او کے متعلق کوئی آپ کو ایویڈنس ہے کہ یہ آپ کے خلاف جائیں گے یا یہ فیوریٹزم کریں گے تو اس کی آپ شکایت اس بندے کی ڈال سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پورے پاکستان میں آپ کہیں کہ جی یہ ایگزیکٹو کے انڈر ہم نے الیکشن نہیں کرنا اور فلانا نہیں کرنا. تو یہ تو پھر آپ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ یہ تو مطلب تو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے برابر ہے، اور یہ تو کوشش ہو رہی ہے. اگر آپ کو ہے تو آپ ضرور اعتراضات لے کے آئیں، آپ کے پاس ڈیٹیل ہوں، ثبوت ہوں، ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ، دوسری چیز جے یو آئی ایف آپ کے ساتھ ہے، لاڑکان عوامی اتحاد ہے، ویسے بھی آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ. کافی لوگ ان چھوڑ کے آپ کو جے یو آئی ایف کی طرف گئے ہیں، جس طرح ڈاکٹر ابراہیم جتوئی صاحب گئے ہیں، ان کی فیملی گئی ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، اپنا مصب نہیں ہے. ڈاکٹر ابراہیم جتوئی صاحب جی ڈی کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ الیکشن نہیں لڑا تھا انہوں نے فیس دعا بھی، تو جی ڈی کے فارمل ممبر نہیں تھے. لیکن آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ تھے. ہمارا تعاون ضرور ہے، ان کے ساتھ رہا ہے. اور ہمیں اگر انہوں نے جے یو آئی ایف جوائن کی ہے تو بالکل ان کی اپنی یہ خواہش کے تحت کی ہے، اور ہمیں ان کے خواہش کا احترام ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہماری بات چیت جو سے چل رہی ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کی طرف جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں جے او ایف کا ووٹ بینک ہے وہاں ہم ان کی ووٹ بینک کو تسلیم بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہماری جو ہے نا بیشتر سیٹوں کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، جس کے تحت وہ ہمیں اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے. عظمیٰ صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ قیادت کا یہ موقف ملا ہے کہ نون لیگ سندھ کے اندر آئے، کسی بھی صوبے کے اندر جائے، ان کو پورا ایک موقع ہے، اوپن فیلڈ ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ اعتراض ہے پنجاب کے اندر، ان کو ایک اوپن فیلڈ نہیں ہے پنجاب کے اندر، اور میاں صاحب کے لیے ایک ماحول بنایا گیا ہے جس طرح میاں صاحب کو لایا گیا ہے. کیا کہیں گی عظمیٰ صاحبہ؟ جی عظمیٰ صاحبہ. یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ جان بوجھ کے آپ اداروں کو پیچھے گھسیٹتے ہیں اور کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے لیے میدان بنایا جا رہا ہے اور کسی کے لیے تنگ کیا جا رہا ہے. ان سے یہ تو پوچھے نا کہ یہ ایک نیشنل پارٹی تھی، سمٹ کے صرف سندھ میں رہ گئی ہے، تو یہ کس کا قصور تھا؟
یہ بھی اداروں کا قصور تھا. جب ان کی اپنی کوئی وہاں پہ کارکردگی نہیں ہے, ان کے پاس تو پنجاب میں کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. ذرا دکھائے نا. آج میں ہماری ریزرو سیٹ پہ آپ اندازہ کریں 400 خواتین نے اپلائی کیا تھا, اور ہمارے ایک ایک حلقے میں 10-10 لوگ اپلائی کر رہے ہیں. یہ دکھائے نا ان کے کتنے کہاں ہیں کینڈیڈیٹ. ہمیں تو کوئی نہ ان کا کینڈیڈیٹ نظر آ رہا ہے, نہ ہمیں نہ پارلیمانی بورڈ کا کوئی نظر آ رہا ہے. اور عظمیٰ صاحبہ, پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی 3 دفعہ اقتدار میں سندھ کے اندر آئی, 2008, 2013, 2018. آپ کے سامنے یہی سوال ان سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ تو کہتے ہیں ہم سندھ تک محدود ہیں, یہ تو لاہور کے اندر بھی کمزور ہیں, لاہور کے اندر بھی پاپولیرٹی نہیں رہی میاں صاحب کی, نون لیگ کی. دیکھیں, اگر پاپولیرٹی نہ ہو تو 10-10 بندے ایک حلقے سے کیوں اپلائی کریں؟ ان کو کیوں کینڈیڈیٹ کو نہیں مل رہا؟ سب کو پتہ ہے 21 اکتوبر کو لوگوں نے دیکھ لیا کہ میاں محمد نواز شریف کا جو ووٹ تھا وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. کس طرح والہانہ انداز سے, کس محبت سے قافلے چلے پورے پاکستان سے اپنے قائد کو ویلکم کرنے کے لیے. تو سب کو پتہ لگ گیا کہ اگلی حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی بننے جا رہی ہے, اور جو بوگس کیسز ان کے خلاف تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس لیے یہ اب یہ آئے بائیں شائیں جتنا مرضی کر لیں, میں تو ان کو یہی مشورہ دے سکتی ہوں کہ آپ تیاری کریں الیکشن کی جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں, اور میدان میں آئیں اور لوگوں کی عدالت میں جائیں. جس کو عوام مینڈیٹ دے گا وہ اس کی حکومت بنے. آپ کو خود پتا ہے, اگر چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, نون لیگ اگر مضبوط ہے تو چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں اور شخصیت کے ساتھ میاں صاحب ملاقات کر کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ کے سامنے آپ نے عثمان ڈار کے گھر پہ جو حملہ ہوا ہے, ان کے والد صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ خواجہ آصف نے کروایا ہے, کیا کہیں گی؟ میں دیکھیں پی ٹی آئی سے آ رہی ہوں اور میں عثمان ڈار کو بھی جانتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ یہ جو گالی گلوچ کا کلچر, بدتمیزی کا کلچر جو ہے, یہ اخیر ہے پی ٹی آئی میں. یہ پگڑیاں اچھالنا, جھوٹ بولنا, اداروں کو کے اوپر بہتان لگانا, یہ پرانا شیو ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے اور یہ بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کو سوشل میڈیا کی خبروں پہ نہیں جانا چاہیے. یہ ایکچولی اپنی ان کی فرسٹریشن بہت زیادہ ہے اس وقت, تو اس لیے یہ اس طرح کی یہ اوچھی حرکتیں کرتے ہیں. ورنہ اب یہ ان کو چاہیے کہ اپنے آرام سے تحمل سے اب اپنی والدہ کو, یہ اپنے خواتین کو بھی آگے کر لیتے ہیں. اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا یہ اپنی خواتین کو ایک شیلڈ بنا لیتے ہیں. آپ عظمیٰ صاحب ٹیلی فون لائن پہ رہیں, ڈاکٹر صاحب آپ بھی رہیں, 1 منٹ کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کا جواب ڈاکٹر صاحب اس پہ لینا بڑا اہم ضروری ہے. میں بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم برادرین, میڈیا ٹیلی وائن پہ ہے عظمیٰ صاحبہ, عظمیٰ کاردار صاحبہ, نون لیگ کی رہنما, سینئر پارلیمنٹیرین ہے. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں ڈاکٹر صفدر آبادی صاحب, جی ڈی اے کے سیکریٹری جنرل ہیں, کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب جس طرح عظمیٰ صاحبہ نے بھی بات کی کہ میاں صاحب بڑے ایک مضبوط ہیں, اس کی پارٹی ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کی ریسپیکٹ ہے. میاں صاحب کا بیانیہ جو جیسے گئے تھے مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو, آج بھی میاں صاحب اس بیانیے پہ کھڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اپنا امیر صاحب یقیناً پنجاب کی ایک پاپولر لیڈر ہے, اس سے کوئی شک نہیں ہے, اور ایک لمبا ان کا عرصہ وہاں پہ پالیٹکس میں گزرا ہے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں. لیکن یقیناً اس وقت جو ہے نا پنجاب کے اندر جو ہے نا ان کو ایک کاؤنٹر ویٹ ضرور مل رہا ہے, اور ایک مقابلے کی صورت ضرور موجود ہے. ہم یہاں سندھ میں یقیناً پی ایم ایل این کے جتنے دوست ہیں, بشیر میمن صاحب کو انہوں نے صدر بنایا ہے, ہم ان کے ساتھ یہاں پہ رابطے میں ہیں, اور ہم لوگ یہاں پہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں. لیکن اب پنجاب کی پالیٹکس کیونکہ جو ہے نا وہاں پہ ایک گمبھیرتا قسم کا جو ہے نا جو معاملات چل رہے ہیں, اب وہ یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرف جو ہے نا رخ کس طرف وہ اختیار کرے گا الٹیمیٹلی. لیکن جو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں اور ایک لمبا عرصہ ان کا سیاست میں گزرا ہے, اور یقیناً پی ایم ایل این کو ضرورت تھی کہ جی وہ واپس آئیں اور آ کے لیڈ کریں اس کیمپین کو. اب آنے والے دنوں میں معاملات کس طرف جاتے ہیں
میں اس وقت کا رائے نہیں دے سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کی دوسری رائے بہتر دے سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور الیکشن کی نہج کس طرف جا رہی ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب کے آنے سے پی ایم ایل این کو ایک تقویت ملی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو لگ رہے ہیں کہ میاں صاحب بڑے کمفرٹیبل ہیں اور جس طرح میاں صاحب آئے جس طرح گئے تھے اور اقتدار کی طرف بڑے آسانی کے ساتھ جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت اس ملک کے اندر کوئی 172 کے نمبرز نہیں لائے گی. آسان ہوگا میاں صاحب کے لیے؟ لیکن اس وقت بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے ویر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے. ہم تو یہاں پہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ذرا ثانوی حیثیت رکھتے ہیں, تو اس بیٹل گراؤنڈ کے اندر اب معاملات آگے کس طرف جا رہے ہیں وہ تو اب جب الیکشن جو ہے فیلڈ کے اندر جائے گی, کینڈیڈیٹس میدان میں اتریں گے اور پتہ لگے گا کہ کس کس کے فارم بھرے گئے, کس کے فارم ایکسیپٹ ہوئے, کون سی سیاسی جماعتیں مقابلتاً آمنے سامنے ہیں, تو اس کے بعد ہی میں سمجھتا ہوں کوئی اندازہ لگایا جا سکے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے میاں صاحب کی قیادت میں یقیناً ایک مضبوط سیاسی جماعت ہے. عثمان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب کی بات آپ نے ضرور سنی. شاہد خاقان عبادی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے نظر سے ضرور گزرا. انہوں نے کہا ہے کہ نہ میاں صاحب نے رابطہ کیا ہے نہ میں کروں گا. اب الیکشن کا وہی ماحول ہے جو 2018 میں تھا, یعنی کہ سلیکشن لایا گیا پی ٹی آئی کے چیئرمین میاں صاحب کی طرف یہی اشارہ ہے شاہد خاقان عبادی صاحب کا. ذرا شاہد خاقان عبادی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اب ان کے ایک ڈفرینسز پیدا ہو گئے ہیں پارٹی کے ساتھ, تو اس طرح کی باتیں اگر ان کو زیب نہیں دیتی ہیں. 22 سال میاں محمد نواز شریف کو جمہوری عمل سے دور رکھا گیا. ان کو کبھی نااہل کر دیتے تھے, کبھی ان کو جلا وطن کر دیتے تھے, کبھی ان کو قید میں رکھ لیتے تھے. تو ان کے ساتھ تو جتنی ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے, اور اب جو آپ وہ آئے ہیں تو ابھی بھی وہ کیس بھگت کئی انہوں نے کیس جو ہے ان کی جا کے کورٹ میں حاضریاں بھگتی ہیں, تو وہاں پہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا ہے. اب ازالہ ہو رہا ہے اس زیادتی کا, کیونکہ یہ بوگس کیس تھے بغیر کسی ایویڈنس کے, فوٹو کاپیز لے کے تو اٹھا کے, تو یہ تو ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی ان کے ساتھ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ 2018 سے کیسے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. 2018 میں تو اب سب کے سامنے ہے کس طرح عمران پروجیکٹ آیا. یہ جج ارشد ملک اور جسٹس شوکت صدیقی کا کیس اب یہ چل رہا ہے ہمارا سپریم کورٹ میں, اس میں واضح طور پہ کھل کے سامنے آ گیا ہے کس طرح سے ان کو پریشرائز کیا گیا تھا کہ آپ نے ان کو بالکل نہیں جیل سے باہر آنے دینا, ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو وہ تو ایک بہت بڑی سازش تھی, اور جس کی سزا میاں محمد نواز شریف نے بھگتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو ایک انصاف دے رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا سب کے سامنے کہ کس طرح سے سیاسی انجینئرنگ کی گئی تھی ان کو نکالنے کے لیے. ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہے اور اگلے دن اس کو اٹھا کے باہر کر دیا. کبھی کہہ دیا یہ ہائی جیکر ہے, کبھی کہہ دیا کہ یہ بیٹے سے اس نے جو تنخواہ نہیں لی اس پہ اقامے پہ نااہل. تو یہ ساری سازشیں جو ہیں اب یہ کھل کے پوری قوم دیکھ رہی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں آپ وہ موازنہ 2018 کا آج سے نہیں کر سکتے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. نگراں حکومت آپ کے سامنے ہے سندھ کے اندر اور وفاق کے اندر, الیکشن کمیشن آپ کے سامنے. الیکشن کمیشن نے بارہا کہا ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا نگراں حکومت سندھ, وفاق, الیکشن کمیشن سندھ, وفاق, ان کے اوپر آپ کا اعتماد یقین اتنا ہی تھا جب یہ نگراں حکومت بن رہی تھی؟ آپ نے اعتماد کا اظہار کیا تھا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے جی, ہم یقیناً جب یہاں پہ انٹرم گورنمنٹ بنی تو مقبول جسٹس مقبول بھاکر صاحب کے حوالے سے کنسنٹ دیا اپوزیشن کی جماعتوں نے, اور چونکہ ایم کیو ایم کی لیڈرز اپوزیشن تھی تو اور ہم ان کے الائنس تھے, تو ہم نے ان کو کنسنٹ دیا کہ جی آپ ان کو بنائیں. لیکن ہماری توقعات تھیں کہ وہ ایک بڑے زیرو جج رہے ہیں اور ایک ان کی بڑی ہسٹری ہے, اور ہم سمجھ رہے تھے کہ جی وہ
सिंध के हवाले से कम एक न्यूट्रल प्लेइंग फील्ड हमें देंगे, लेकिन अभी तक तो वो चीज हमें नजर नहीं आ रही। हमें तो जितनी भी ट्रांसफर पोस्टिंग हैं वो सारी की सारी जो ना उनकी जो पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता गवर्नमेंट है उनकी मर्जी से हो रही हैं, और उनके लोग अब तक यानी आई वॉश के तौर पे कॉस्मेटिक जो चेंजेस हो रही है कि जी किसी को उठा के आप नशो फिरोज से आप उसको लाड़काना ले गए, लाड़काना से जैकबाद ले गए, जैकबाद से सक्कर ले गए, ये तो एक रिगमरोल है जो चल रहा है। तो हमें उस पर कोई जो एतमाद हम समझते थे हम कर रहे थे उसमें यकीनन एक दरार आई है, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हमारे बड़े सीरियस इश्यूज हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है वो हमारे मुतालबे पे तब्दील किया गया है और एक नए इलेक्शन कमिश्नर आए हैं प्रोविंस में, लेकिन जो मेंबर है वहाँ पे सिंध के अंदर, सिंध के और जो बाकी वहाँ पे इलेक्शन कमीशन है वो अभी तक हमें तो कोई रिजल्ट हमारी ग्रीवेंसेस का नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल इलेक्शन है, इलेक्शन फील्ड है, हम उसके अंदर मौजूद हैं, और आपने जैसे देखा है कि गुज़श्ता कोई एक महीने के अंदर जीडीए के अंदर बेताशा बड़े जो नामी गिरामी फिगर्स हैं वो शामिल हुई हैं, और जीडीए बेसिकली एक सिंध की एक बड़ी मकबूल अलायंस है जो कि पिछले इलेक्शन से अब दूसरे इलेक्शन में आ रहा है, और हम इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करने जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी उस्मा साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नादरीन सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन जी गाल करन था, सियासी मैदान ते पीपल्स पार्टी नज़र थी अचे, ॿियूं सियासी जमातूं अञा ताईं ड्राइंग रूम्स जे अंदरि आहिनि, ऐं सियासी मैदान जीअं त पीपल्स पार्टी शुरू खां वठी करे मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अवाम जे अंदरि हुयो, मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ऐं रोटी और कपड़ा और मकान जो नालो सिंध जे अंदरि उनखे बार बार मेजॉरिटी मिली आहे, ऐं अवाम जी ताक़त सां मेजॉरिटी सां उन्हनि इक़्तिदार कयो आहे। हिकु तरफ़ो वरी सिंध जे अंदरि जेके सियासी हालात आहिनि 2008, 2013, 2018 खे जेकर ॾिसूं त माहौल उहो ई सियासी तौरु आहे। मथे नवाज़ शरीफ़ साहब जे लाइ जेको कंप्रोमाइज़ करे आयो आहे, सभु सियासी जमातूं करनि थियूं, त इक़्तिदार जे लाइ ख़ामोश आहे, चुप आहे, इन ते हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन मार्क आहे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।